لندن میں مسلسل تیسرے دن پھر بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کے ارکان آج پھر نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وفد کے دورے میں توسیع، وزیر اعظم رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب ہفتے کو پاکستان روانہ ہوں گے۔ وفد میں شامل کچھ افراد آج واپس آ جائیں گے۔ لندن میں دوسرے روز اجلاس میں نواز شریف کی سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ ہوا۔ سردار ایاز صادق کا کہنا ہے نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا عمران خان سمیت جس کی گرفتاری بنتی ہوگی گرفتار کریں گے۔ احسن اقبال نے کہا چند دنوں میں واضح ہوگا اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے۔ ہم نے ملک کو کھڑا کر دیا تھا، تھری اسٹوجز نے بائیڈن انتظامیہ سے مل کر سازش کی۔ جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں بتایا مشکل سے ملک سنبھالا ہے، سازش کامیاب ہو گئی تو بہت نقصان ہوگا۔ عمران خان اٹک جلسے میں ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے، کہا دو بھائیوں میں سے ایک فوج کو گالی دیتا ہے اور دوسرا بوٹ پالش کرتا ہے، تیسرا 30 سال سے اسلام آباد بیچ رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری کہتا ہے نیب قوانین میں ترمیم کروں گا۔ نواز شریف کی سزا یافتہ بیٹی کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ شیخ رشید کے بھی اٹک جلسے میں سیاسی مخالفین پر سخت وار، بولے آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا فوج کو زرداری اور مریم کی زبان قبول نہیں، جس نے فوج پر تنقید کی اس نے وزراء کو لندن بلایا۔ عمران خان کی کال پر سارا پاکستان آ رہا ہے، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا وزراء نواز شریف کو کہتے ہیں خان ہمیں پھنسا گیا، پوری قوم خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ہم تنہا رہ گئے، 11 جماعتیں ایک طرف، عمران خان ایک طرف ہے۔ عدم اعتماد سے ایک روز قبل دھمکی ملی، فوری الیکشن مانے ورنہ مارشل لاء لگے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں انکشاف۔ 3 مارچ کے بعد غیر آئینی کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بولے جمہوریت کی ترقی کے لیے آئین شکن افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ 4 سال چور چور کا شور مچانے والا خود چور نکلا، کارکردگی کا پوچھنے پر اداروں پر حملے کرنے لگتا ہے۔ حالات ہمارے اندازے سے بھی زیادہ خراب نکلے۔ ہماری پالیسی واضح ہے، پہلے اصلاحات ہوں گی پھر انتخابات۔ بلاول کا اصلاحات پر زور، مریم جلد الیکشن کی حامی، کہتی ہیں عمران کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے، عمران کو عوام میں جانے دیں، عوام بتائیں گے مہنگائی تمہاری وجہ سے ہے، اب یہ الٹا بھی لٹک جائیں، ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ عوام فتنوں سے الجھنے کے بجائے نواز شریف کو 2/3 اکثریت دیں۔ ملک کے خلاف سب سے بڑی سازش عمران خان کی شکل میں ہوئی، پاک فوج کا سربراہ بے داغ ہونا چاہیے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر تنقید، پاک فوج کا شدید رد عمل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے، پشاور کور دہشت گردی کے خلاف ہر اول دستہ ہے۔ اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے سیاستدانوں کے بیانات نامناسب ہیں، ایسے بیانات سپاہ کے وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے افسر اور سپاہی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ پاکستان کے قانون کے تحت فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم ہے، فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب بات نہیں، آرمی چیف کے عہدے پر بات کرنا اسے متنازع بنانا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے فوج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، فوج کبھی سیاست دانوں کو ملاقات کے لیے نہیں بلاتی، فوج کو درخواست کی جاتی ہے تو آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ مبینہ سازشی خط کی تحقیقات، صدر کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط صدر مملکت نے لکھا، جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں۔ ملک میں ایک سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے، پاکستان کے عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے، مزید نقصان اور بگاڑ سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر، عمران خان، اسد قیصر اور قاسم سوری نے استدعا کی، حتمی فیصلے تک 7 اپریل کا فیصلہ معطل کیا جائے۔
हमारे लिए आसान फैसला था, हम हुकूमत ना बनाते। मखलूत हुकूमत करना आसान काम नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, पिछली हुकूमत के गलत फैसलों और कोताहियों का हमने सामना करना है। हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PTI का लॉन्ग मार्च उनका आईनी हक है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान का दौरा सऊदी अरब, मेहमानों को मिलने वाले कीमती तहाइफ के गुण। शहबाज शरीफ को घड़ी, अंगूठी, हीरो में जड़ी तस्बीह, कीमती कलम और स्टड तोहफे में मिले। बिलावल, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ताह इस्माइल को रोलेक्स मास्टर गोल्ड की घड़ी मिली। मरियम औरंगजेब, शाहजैन बुगटी, चौधरी सालिक, ताहिर अशरफी और दीगर अरकान को भी कीमती तहाइफ मिले। तहाइफ तोशा खाना में जमा करा है या नहीं, वफाकी हुकूमत खामोश। 92 न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी काबीना ने भी तस्दीक या तरदीद नहीं की। इमरान खान से लकी मरवत के नाने पर इस्तार की मुलाकात। मोहम्मद अबू बकर को इमरान खान ने मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया। मुलाकात के वक्त बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बच्चे ने इमरान खान को तोहफे में अंगूठी पेश की। इमरान खान ने बच्चे की कमीज़ पर उससे ऑटोग्राफ भी दिया। अबू बकर लकी मरवत से एबटाबाद जलसे में खुसूसी तौर पर आया था। जलसे के दौरान बच्चे के रोने की फुटेज वायरल हुई थी। सूरज सवा नेज़े पर मुल्क में आज फिर क़यामत खेज़ गर्मी होगी। सिंध के कई शहरों में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रहेगा। लाहौर में भी सूरज से आग बरसती रहेगी। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 17 मई तक जारी रहेगी। दूसरी तरफ भारत में शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। आसमान से परिंदे ज़मीन पर गिरने लगे। शदीद गर्मी में बिजली का आना जाना मामूल बन गया। लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली की 8 घंटे तक बंदिश। लाहौर के कई इलाकों में रात भर शहरी अजियत का शिकार रहे। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। कराची में भी बिजली की 12 घंटे तक बंदिश से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। सिंध में आबी किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई। नहरें सूख गई। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर हो रही है। गुड्डू बिराज पर 48 घंटों के बाद सिर्फ 1000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। काश्तकारों ने खबरदार किया है कि अगर अब भी पानी ना मिला तो मुल्क को नए बहरान का सामना करना पड़ेगा। आज सरकारी हज दरखास्तें वसूल करने का आखिरी रोज़। 4 रोज़ के दौरान बैंक्स में 43,554 हज दरखास्तें मौसूल। वक्त की कमी के बायस हज दरखास्तों की वसूली में तोसी नहीं की जाएगी। हज दरखास्त के साथ मंजूर शुदा वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी है।